حج کے مقصد کیا ہیں؟ یہ بڑا ضروری اور اہم کویسچن بھی ہے اور اس کا جواب بھی ہونا چاہیے. یاد رکھیے سب سے پہلے تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی طرف سے فریضہ ہے بندوں کے اوپر, اور وہ کیٹاگری ہے بندوں کی, صاحب استطاعت ہوں, صحت والے ہوں, ایمان والے ہوں, بالغ ہوں, سلیم العقل ہوں. مجنوں کے اوپر بھی حج نہیں ہے, جب جنون ختم ہو جائے تو پھر وہ شرائط پائی جائیں تو ہوگا. تو یہ ساری شرائط ایام حج میں پائی جانی چاہیے, تو پھر اس کے اوپر حج ہے, فرض ہے. تو سب سے پہلا حج کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو پورا کرنا چاہیے. حج کا دوسرا مقصد کہ یہ وہ عبادت ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے, اس میں کسی اور کا دکھلاوا شامل نہیں ہونا چاہیے. تو دوسرا حج کا مقصد ہے اخلاص, اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. تیسرا حج کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اظہار. توجہ ہے نا؟ اور کیسے؟ جب بھی آپ نے احرام باندھا ہے تو لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, اور کیا نظارہ ہوتا ہے یار, اللہ تو انو لے کے جاوے حج تے, ہائے 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 ہائے, کیا نظارہ ہوتا ہے. بندے کے جگر کی تہوں تک ٹھنڈ پہنچتی ہے جب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں سارے بلند کر رہے ہوتے ہیں. دیوانہ وار لوگ چل رہے ہوتے ہیں, کسی کو دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوتی, اس کے اوپر کسی کو تکلیف دینے کی یا گالی دینے کی یا دھکا دینے کی یا چوری اور ڈاکہ یا بدکاری کرنے کی خواہش جس پر غالب ہو. ورنہ جو اللہ کی رحمت میں آ جائے اس کے اوپر صرف اللہ کی رحمت پر نگاہ رکھنا ہی غالب رہتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. اور ایسی کیفیت میں جب بندہ آ جائے تو سمجھ لو اللہ کی رحمت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا ہوا ہے, اور اس انداز سے ڈوب کر وہاں پر اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہیے اور مناسک حج ادا کرنے چاہیے. اور یہ لبیک فرمایا جب بندہ کہتا ہے, ایک منٹ, جب بندہ لبیک کہتا ہے تو فرمایا دائیں والے درخت, بائیں والے درخت, دائیں والے پتھر, بائیں والے پتھر, آگے اور پیچھے والے, یہ بھی سارے لبیک کہتے ہیں اور گواہ ہو جاتے ہیں. قیامت والے دن اس حاجی کے حق میں گواہی بھی دیں گے, اور جب گواہی آ جائے گی تو اللہ اس کی بخشش فرما کے جنت بھی عطا فرما دے گا. یہ ہے تیسرا مقصد حج کا کہ اللہ کی وحدانیت کا اظہار کیا جائے. چوتھا مقصد حج کا کیا ہے؟ اجتماعیت. اسلام میں نا اکٹھے ہونے کی بڑی اہمیت ہے. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت کے 40 بندے اکٹھے ہو جائیں تو جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے. سمجھ آئی؟ یہ 40 کا عدد عدد مکمل, عدد تمام ہے, عدد شان ہے. تو یہ جو اکٹھ ہے حضور کی امت کا, اس میں برکت ہوتی ہے. اور جب مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو کافر ڈر جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمیں ہر روز 5 مرتبہ اکٹھے ہونے کا حکم دیا. کہاں؟ اپنی مسجد میں. اگر آپ محلے سطح پہ دیکھیں تو 8ویں دن ہمیں اکٹھا ہونے کا حکم دیا. کیسے؟ جمعے کے اندر. اگر شہر سطح پہ دیکھیں تو ہمیں 2 مرتبہ اکٹھے ہونے کا حکم دیا. کہاں؟ کب؟ عید کے موقع پر. اور اگر انٹرنیشنل سطح پہ دیکھا جائے تو ہمیں 1 مرتبہ اکٹھے ہونے کا حکم دیا گیا. کب؟ حج کے موقع پر. تو یہ اجتماعیت کا اظہار ہونا چاہیے کہ دیکھو ہم مسلمان اکٹھے بھی ہیں اور ہماری شان و شوکت بھی دیکھو. اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اتفاق میں برکت ہے. یہ صرف دیواروں پر لکھا جانے والا جملہ نہیں ہے, تو یہ ہمارا اتفاق ہونا چاہیے. اب یہ ایک بات ہے. اب دوسری بات بھی توجہ طلب ہے. یہ جو اکٹھا ہونا ہے, اس اکٹھے ہونے کے بعد حج کا ایک 5واں مقصد بھی ہے کہ یہ اتنے اکٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ آئیں گے ویسے چلے جائیں گے؟ نہیں. اسی لیے تو میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا ایک با مقصد عالمی پیغام بھی ہونا چاہیے, جیسے میرے نبی کریم علیہ السلام نے عالمی پیغام عطا فرمایا تھا. آقا کریم علیہ السلام کا جو پیغام تھا, فرمایا لوگو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, مجھے اللہ کا آخری رسول ماننا, اور فرمایا تقوی اختیار کرنا, عدل و انصاف سے کام لینا, عورتوں پر ظلم نہ کرنا, غلاموں پر ظلم نہ کرنا, قرآن اور اہل بیت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو تھام کے رکھنا. یہ میرے نبی کی تعلیمات ہے. کتنا عالمی پیغام دیا آپ نے. اور یہ جو حج ہوتا ہے نا, حج, اس میں پوری دنیا کے حکمران, تاجر, امیر, غریب, پڑھے لکھے, ان پڑھ سارے جمع ہوتے ہیں. وہاں پر ایک عالمی پیغام ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت کی طرف سے 2-4 کاغذ کے ٹکڑے تمہیں لکھ کے دے دیے گئے کہ مولوی صاحب وہ پڑھ کے سنا چھڑے, نہ اگلی بات نہ پچھلی بات. مولوی صاحب ہم کسی کاغذ کے ٹکڑے کے پابند نہیں ہیں, ہم تو یا قرآن کے پابند ہیں یا محمد مصطفیٰ کے فرمان کے پابند ہیں. وہاں پر آنے والوں کے لیے عالمی پیغام ہونا چاہیے. کاش کہ حج میں یہ پیغام ہو کہ غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے, فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں تمہیں کرنا کیا چاہیے؟
वहां पर जितने हुक्मरान जमात उनको झंझोड़ना चाहिए कि प्रोटोकॉल में सिर्फ हज नहीं करना, तो हमने मर के कब्रों में जवाब भी देना है। इस वास्ते अपनी रियाया पर भी शफकत करो और मुसलमान इकट्ठे होकर पूरे कुफ्र की आंखों में आंखें डाल के बात करो। जितने ताजर हैं उनको बताना चाहिए, हे ताजरों, मिलावट के सौदे ना बेचो, झूठ बोल के सौदा ना बेचो, कस्में उठा के ना बेचो। ये इनकी तरबियत होनी चाहिए वहां पर, और इनको ये बताना चाहिए, ताजरों सूद के काम ना करो, ताजरों हराम की कमाई को हलाल की कमाई में मिला के मत खाओ। वहां जितने लोग आए उनकी तरबियत होनी चाहिए, एक दूसरे के हुकूक का ध्यान रखो, एक दूसरे पर तोहमत ना लगाओ, लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो, फितरे ना करो, फसाद ना करो। सहाबा कराम, अहले बैत और हमारे दीन की जितनी मोतबर शख्सियात हैं इनका अदब करो। ये तो हुआ ना पैगाम, आलमी पैगाम। और कफर को बताना चाहिए कि तुम बार बार कुरान को जलाते हो। अभी भी पता चला कि काफरों के किसी मुल्क के अंदर फिर ये नापाक हरकत हुई है। उनको बताना चाहिए, अगर तुम अपने कुरान को हाथ लगाया इस अंदाज से तो हम तुम्हारे हाथ ही काट के रख देंगे। उनको कोई ऐसा आलमी पैगाम देना चाहिए। ओ नहीं मौलवी जेले बोल देने तो कहते कट देंगे, तो टुक देंगे, तो वट देंगे, हैं ये तो सख्ती करते हैं। तो मैं क्या प्यार करके तू फिर मजा लाया नहीं लिया? हया करना चाहिए हम। ये आलमी पैगाम, ये हज के मकसदों में से एक मकसद है, और काश के ये कोई पैगाम देने वाला हो जाए। अभी जानदार पैगाम नहीं मिल रहा। और आखिरी बात, ये जितना भी हज है ना, अगर देखा जाए तो ये बज़ाहिर तकलीफ़ें और मुश्किलात होती हैं, इन सब को बर्दाश्त करके रब को राज़ी करना, ये भी एक मकसद होता है। और इशारा ये होता है ज़िंदगी में कदम कदम पर मुश्किल आएगी, पर बर्दाश्त करनी है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे।